بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹروڈکشن ٹو Inpage. اس ویڈیو میں ہم Inpage کے بارے میں بات کریں گے کہ Inpage ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے. تو Inpage بیسیکلی ایک اردو کا سافٹ ویئر ہے اور اس میں عام طور پر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور Inpage میں مختلف قسم کی اردو کی لکھائی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اور اس پر مختلف قسم کی آپ اپلائی ٹیکسٹ پہ مختلف قسم کی ایفیکٹس اپلائی کر سکتے ہیں. تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی پلیکس بنتی ہے، جتنی بھی اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کارڈ بنتے ہیں، اردو کی ریلیٹڈ جتنی بھی چیز بنتی ہے تو اس میں Inpage استعمال ہوتا ہے. تو Inpage ایک اردو کا سافٹ ویئر ہے اور یہ بہت مشہور ہے. میں نے یہاں پہ Inpage 2011 کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے. آپ بھی یہ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 2016 بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایزیلی. تو میں نے یہ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور میں اس کو اوپن کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس میں اردو کا لکھائی کر سکتے ہیں اور پھر آپ کس طرح اس میں کی بورڈ جو ہے، مین مسئلہ اس میں کی بورڈ کا ہے کہ آپ کس طرح اس پہ کی بورڈ کا سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو میں یہاں سے یہ Inpage کو اوپن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے جیسے یہ اس کو اوپن کیا تو اس کا انٹرفیس میرے سامنے اوپن ہو گیا. اب یہاں پہ آپ فائل پہ کلک کریں اور میں نیو پیج کو اوپن کروں گا تاکہ میں اس میں کچھ لکھائی کر سکوں. تو میں نے نیو پہ کلک کیا. یہاں اس میں آپ پیج کا سائز جو ہے یہ آپ نے A4 کو سلیکٹ کرے. یہاں سے A4 کو سلیکٹ کرنا ہے. تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور اوکے پہ کلک کیا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ پیج جو ہے میرے سامنے اوپن ہو گیا. اب سب سے پہلے میں اپنی کی بورڈ کا سیٹنگ یہاں پہ کروں گا کہ میں جیسے میں A لکھتا ہوں تو یہ یہاں پہ الف لکھے گا. اس کے بعد میں B لکھتا ہوں تو یہاں پہ B لکھے گا. اسی طرح C. تو یہ آپ اس کا سیٹنگ اب یہاں سے کرو گے. ایڈٹ پہ جاؤ گے. یہاں ایڈٹ میں یہاں پہ پریفرنس پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں نیچے جو ہے کی بورڈ پریفرنس پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ کی بورڈ پریفرنس ہے اور کی بورڈ پریفرنس میں آپ نے یہاں پہ یہ مختلف فارسی ہے، عربی ہے. تو یہاں پہ آپ فونیٹک کو سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اگر آپ یہ کی بورڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کی سمبلز ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو یہ آپ یہ فونیٹک کی بورڈ ویو پہ کلک کریں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کی بورڈ ہمارے سامنے اوپن ہو گیا. آپ یہاں سے دیکھیے کہ ای میں او اور یہ ہے اور اس کے بعد ایچ میں ہے اور جی میں گاپ ہے. تو آپ اگر آپ کوئی ورڈ کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈٹ پہ پریفرنس پہ کلک کریں اور یہاں فونیٹک کی بورڈ ویو پہ کلک کریں. تو یہ آپ کے سامنے یہ کی بورڈ اوپن ہو جائے گا. یہاں سے آپ جو بھی ٹیکسٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ویو ہے اور یہاں پہ کلوز پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کی بورڈ فونیٹک کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ فار ایگزامپل کچھ لکھتا ہوں. تو یہ میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا تو یہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے. تو میں اس کو بڑا کروں گا اور اس پہ سٹائل اپلائی کروں گا. تو آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کا فونٹ سائز ہے آپ اس کو 60 کریں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کا سائز جو ہے بڑا ہو گیا. اس کے بعد میں اس پہ ٹیکسٹ سٹائل جو ہے اپلائی کرتا ہوں. تو سب سے پہلے اگر آپ ٹیکسٹ پہ سٹائل اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد اس پہ ٹیکسٹ سٹائل اپلائی ہوگا اور یہاں سے آپ اس پہ کلک کریں. ٹھیک ہے نا. آپ اس پہ کلک کریں. اس میں یہ مختلف قسم کی سٹائلز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایک سٹائل یہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ سٹائل کو یہاں سے سلیکٹ کر دیا اور اس طرح آپ اس کا کلر جو ہے یہ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. تو یہ ریڈ ہو گیا. اس کے بعد یہ یلو ہے، گرین ہے، بلو ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اس کا سٹائل بھی ٹیکسٹ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں.
اس کے بعد یہ جگہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ان کے درمیان سپیس کا، ٹھیک ہے. اگر آپ درمیان میں کوئی جو ہے سپیس دینا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کے درمیان میں، تو آپ یہاں پہ 9 لکھیے اور انٹر کریں، ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کا درمیان کا جو سپیس ہے یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، تو یہ نیچے تھرڈ لائن پہ بھی آ گیا. اس طرح آپ یہاں سے یہ بولڈ ہے، آپ اس کو بولڈ کر سکتے ہیں. بولڈ کے علاوہ یہ انڈر لائن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح انڈر لائن ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بلو، یہ میں دوبارہ بلیک کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ لکھائی میں نے یہاں سے کیا اور میں یہ اس کو اور سٹائل دینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میرے پاس دوسرا جو سافٹ ویئر ہے اور بہت بھی مشہور ہے یہ فلیکس بنانے کے لیے، تو وہ ہے ایڈوب فوٹوشاپ. یہ 7.0 ہے. تو آپ اس کو اپنے پاس انسٹال کریں اور میں اس کو اوپن کرتا ہوں. میں اس لیے اس کو اوپن کرتا ہوں کہ میں اس پہ مختلف قسم کی ڈیزائن اپلائی کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اس طرح اچھی اردو کی لکھائی آپ اس میں کر سکتے ہیں. اس پہ بارڈر لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ، جیسے آپ عام طور پہ آپ نے فلیکسوں میں دیکھا ہوگا کہ بھی اس طرح امپیج میں لکھائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے کاپی کر کے فوٹوشاپ میں پیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ وہ مختلف قسم کی سٹائل اپلائی کرتے ہیں. تو میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں یہ لکھائی میں نے کیا ہے. اب یہاں سے میں کس طرح یہ فوٹوشاپ میں پیسٹ کروں گا. تو اس کے لیے آپ یہاں پہ فائل پہ کلک کریں اور فائل پہ کلک کرنے کے بعد یہ ایکسپورٹ پیج ہے، آپ اس پہ کلک کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں یہ براؤزر پہ کلک کریں اور براؤزر پہ کلک کرنے کے بعد یہ سیو ایز ٹائپ ہے، تو آپ اس میں ایک انکیپسولیٹڈ پوسٹ اسکرپٹ پہ کلک کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا یہاں پہ نیم انٹر کریں، ٹھیک ہے، اور سیو پہ کلک کریں، اوکے کریں، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ میں نے فوٹوشاپ کی بھی اوپن کیا، فوٹوشاپ کو اوپن کیا تاکہ آپ یہ دیکھ سکے کہ میں وہ اردو کی لکھائی یہاں پہ کس طرح اوپن کرتا ہوں. تو اس کے لیے آپ اوپن پہ کلک کریں، ٹھیک ہے. اور اوپن پہ کلک کرنے کے بعد میں نے یہ فوٹوشاپ یہاں پہ پیسٹ کیا ہے CC نیم سے، اور یہ اوکے کریں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے سامنے اوپن ہو گیا، ٹھیک ہے. اب میں یہاں سے اس کو کاپی کر کے نیو پیج میں پیسٹ کروں گا. تو یہ آپ اس ٹول کو یہاں سے سلیکٹ کریں اور اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں اور کنٹرول C، ٹھیک ہے، یا یہاں آپ کاپی کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نیو پیج کو کریٹ کریں، کنٹرول N سے یا فائل سے نیو آپ اوپن کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ کسٹمائز پہ آپ اس کو 8x6 کو کلک کریں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ ایڈٹ پہ جا کے پیسٹ پہ کلک کریں اور یہاں سے کنٹرول T پریس کریں تاکہ اس کا سائز جو ہے یہ چھوٹا ہو جائے، ٹھیک ہے. تو میں یہ یہاں سے چھوٹا کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ لکھائی وہاں سے کاپی ہو گیا اور یہاں پہ پیسٹ ہو گیا اور اس پہ بعد یہ اپلائی کریں، ٹھیک ہے. تو میں یہ جو نیچے لکھائی ہے یہ میں اس سے ہٹانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے آپ یہاں سے یہ ایریز کو سلیکٹ کریں اور یہ یہاں سے ہٹا دیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ لکھائی وہاں سے کاپی ہو گیا اور یہاں پہ پیسٹ ہو گیا. اس طرح آپ بھی مختلف قسم کی لکھائی وہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بالکل فلیکس کا مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح امپیج اور فوٹوشاپ میں فلیکس بنا سکتے ہیں، مختلف سٹائل لکھائی آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا.